ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 201ویں قسط کا پہلا حصہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس میں آپ کو بتا دوں، چونکہ اسفار ہوتے ہیں اور بالخصوص سنڈے کے دن جو ہے کچھ ضروری کام ادھر ادھر کے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو ہمارا سلسلہ چلتا رہتا ہے، بیچ میں کچھ جو ہے اس میں بریک آ جاتا ہے، اس لیے اس سلسلے کو آپ جوڑتے چلیں۔ گزشتہ جو قسط آپ کے سامنے آئی تھی اس کا نمبر 200 نمبر والی قسط تھی، اب یہ 201ویں قسط ہے۔ چونکہ آج کی آیت آیت الکرسی ہے، جو ایک بڑی اہمیت کی حامل آیت ہے، چنانچہ اس کی تفسیر میں مفسرین نے بڑی تفصیل سے کام لیا ہے۔ اسے ایک قسط میں سمیٹنا ممکن نہیں تھا، تو ہم اسے 3 حصوں میں پیش کر رہے ہیں، اور یہ جو آیت الکرسی پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت زیادہ انفارمیشن ملے گا۔ میں ضرور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو سنیں بھی اور دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل آیت ہے، اس کے فوائد اور بھی بہت ساری۔ اس آیت نمبر 255 کی تفسیر کا پہلا حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تفسیر کے باقی حصے یعنی حصہ دوم اور سوم آنے والے ہفتوں میں پیش کیے جائیں گے۔ آیت کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ پیش خدمت آپ کے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یعنی اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی واقف ہے، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کا اسے علم ہے، اور بندے اس کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی علم و قدرت کی وسعتیں آسمانوں کی رفعتوں اور زمین کی گہرائیوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ وہ ان کے حفاظت اور نگہبانی سے تھکتا نہیں، اور وہ بلند و برتر اور صاحب عظمت و جلال ہے۔ یہ ترجمہ تھا ناظرین گرامی ان آیات کا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا، یعنی اللہ نہیں کوئی معبود مگر او۔ اللہ کائنات کے خالق و مالک کا اسم مبارک ہے، جو واحد و یکتا ہے، کسی اور ہستی پر اس کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس کی جمع آتی ہے، نہ یا کسی لفظ سے مشتق ہے، اور نہ ہی اس کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں ممکن ہے۔ کوہ طور میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اسی نام مبارک سے عرفان تام نصیب ہوا۔ ارشاد ہوا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اے موسیٰ بلا شبہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر آنکھ بینا ہو تو اس کی قدرت کے نشان ہر جگہ اور ہر وقت ہویدا ہیں۔ یہ وسیع و عریض کائنات جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، یہ سقف نیلگوں جو ہمارے سروں پر بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، یہ آفتاب و مہتاب جو وقت پر طلوع و غروب ہوتے ہیں،
یہ تاروں بھرا آسمان جو شب کو دلکش منظر پیش کرتا ہے، یہ بلند و بالا پہاڑ جس میں سرسبز و شاداب درخت اگے ہوئے ہیں، یہ طرح طرح کی شیریں میوہ جات جو بدل بدل کے ہر موسم میں چلے آتے ہیں، یہ موسموں کا تغیر و تبدل اور ہواؤں کی گردش اور ان کے دوش پر بادلوں کا تیرنا اور برسنا، یہ وسیع سمندر جو دنیا کے ایک تہائی حصے کو گھیرے ہوئے ہے، یہ بہتے دریا اور ندی نالے، خود ہمارا جسم اور اس کے اندر پھیلی ہوئی عجیب و غریب مشنری ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اس کا کوئی خالق و مالک ضرور ہے۔ اور قرآن اعلان کرتا ہے کہ اس ذات کا نام اللہ ہے، لا الہ، نہیں الہ کوئی، الا ہوا، سوائے اس کے یعنی اللہ کے۔ اب ذرا ان آیات پر غور کر لیجئے۔ دوسری سورہ بقرہ کی 164ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یعنی آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، لیل و نہار کی آمد و رفت میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے تو اس سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، اپنی اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، نیز ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو ارض و سما کے درمیان تابع فرمان ہیں، اہل عقل کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ اور پھر 24ویں سورہ نور کی 45ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا، واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یعنی اور اللہ ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر 23ویں سورہ روم کی 23ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا، وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ یعنی اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے تمہارا رات اور دن کے بعض حصے میں سونا، پھر دن کو اس کا فضل رزق تلاش کرنا۔ جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے اس بات میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ 16ویں سورہ نحل کی 67ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ یعنی اور تمہارے لیے 4 پایوں میں اللہ تعالیٰ قدرت کے نشان ہیں، اور قابل غور بات یہ ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے، ان کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ اور خوشگوار ہے۔ 21ویں سورہ انبیاء کی 30ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ یعنی اور ہم نے پانی سے ہر چیز کے لیے زیست کا سامان کیا۔ بھلا اس حقیقت کو کون فراموش کر سکتا ہے؟ 17ویں سورہ بنی اسرائیل کی 70ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ یعنی یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا کی ہے۔ 22ویں سورہ انفطار کی 6 تا 8ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ یعنی انسان کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سک سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ دیا۔ پھر 23ویں سورہ مومنین کی 14ویں
آیت میں ارشاد فرمایا گیا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یعنی برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اسی آیت الکرسی کی دوسری آیت، یعنی نہیں کوئی معبود مگر اللہ، وہ زندہ ہے، وہ سب کو سنبھالنے والا ہے۔ اللہ میں اللہ، لا نہیں کوئی، الہ کے معنی آتے ہیں معبود، اللہ کے معنی سوائے کر لے، ہوا کے معنی آتے ہیں اس کے یا اللہ کے، یہاں پر جسے ترجمہ لیا جا رہا ہے۔ الحی زندہ ہے، القیوم قیوم ہے، وہ سب کو سنبھالنے والا ہے۔ تو ناظرین گرامی، جو اللہ کی صفات تھیں اور اسی قرآن پاک میں جن آیات میں اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا کہ اللہ کون ہے اور اس پوری کائنات کو کس انداز میں سنبھال رہا ہے، قرآن میں جس کا تذکرہ ہے، اس کی ایک آیت کی تفسیر میں یہ ساری آیتوں کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اگلی آیتوں کی تفسیر بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔